دینداروں، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا ایک پرماننٹ رشتہ بنتا ہے جو پوری زندگی برقرار رہتا ہے۔ اس رشتے کے بارے میں بار بار اس بچے کو بتانا یا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، یعنی جس دن بچہ جنم لیتا ہے اس دن سے اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی 5 سال کے بعد آپ پھر وہ سوال کریں کہ بھئی ان کو یاد دلانا چاہیے کہ ان کے والد کون ہے یا ان کی والدہ کون ہے، پھر 10 سال کے بعد ان کو یا ریمائنڈ کرانا چاہیے، یا یہ رشتہ ایسا نہیں کہ جو بار بار رینیو کرنا پڑے۔ اگر آپ کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو شاید 11 مہینے کے بعد آپ اس مکان مالک کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ رینیو نہیں ہوتا ہے، ڈے 1 سے آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایک پرماننٹ رشتہ بنتا ہے۔ وہ کوئی لیز پہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا لیز ختم ہو گیا یا 20-30 سال 40 سال گزرنے کے بعد وہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے یا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ قدرت کا بنایا ہوا ایک رشتہ ہے جو ایک پرماننٹ رشتہ ہوتا ہے اور جس پہ بار بار سوال نہیں کیا جاتا۔ جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو ہم اس عمارت کی بنیادیں رکھتے ہیں اور پھر ہم ستون بناتے ہیں۔ جس طرح اس عمارت میں جماعت خانے میں ہم بیٹھے، ہم جانتے ہیں اس کی بنیادیں ہیں، اس کے ستون ہے، پیلرز ہیں، پھر ہم اس پہ ایک مکان بناتے ہیں اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ضرورت پڑنے پر ہم اس مکان کو رینوویٹ کرتے ہیں۔ کوئی کمرہ ہٹا کے کوئی کمرے کی شیپ بدلتے ہیں، کوئی دیوار ہٹاتے ہیں، کوئی کھڑکی یا دروازہ ہٹاتے ہیں، مگر اس میں آپ بنیادوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، اس میں آپ پلرز کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ہلانے والی اور بار بار ڈسٹرب کرنے والی چیز نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب دین کی بنیاد پڑتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دین دیتا ہے، اس نے ہمیں ایک دین دیا ہے، تو دین کے اندر بھی کچھ بنیادیں ہیں اور اس بنیادوں پر ہمارے اعمال تشکیل پاتے ہیں، اس پہ ہم اپنے اعمال کا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں۔ جو ہمارے رسومات ہیں، ہمارے اعمال ہے، اس میں زمانے کے امام کے مطابق وقتاً فوقتاً چیزیں اس کے فارم صورت میں تبدیلی آتی رہتی ہیں، مگر جو بنیادی نقطہ نگاہ ہے اور جو دین کی بنیادیں دی گئی ہیں ان بنیادوں پہ بار بار سوال نہیں ہوتے ہیں اور ان بنیادوں کو بار بار ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ اور جب ہم دین کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار ایک جملے کے ذریعے سے دین کی 2 بنیادوں کی ہمیں یاد دہانی کروائی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو یعنی خدا کی عبادت کرو دعا نماز کی صورت میں، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا مطلب اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک پاکیزگی ہے اور دوسرا ایبنڈنس یا برکات ہے، یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے مال میں برکات کے لیے تم اس میں سے اللہ کا حق جدا کر دو۔ کسی بھی صورت میں تم اپنے مال میں سے اللہ کا حق جدا کرتے ہو وہ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے علاوہ
چند اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن میں ہمیں اپنے مال میں سے اللہ کا حق جدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں سے ایک خمس ہے۔ خمس کا مطلب ہے 5واں حصہ، یا جس کو ہم 20% کہیں یا 20% کہیں، وہ مال غنیمت میں سے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو کہ تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت لڑائیاں ہوتی تھی اور مسلمانوں کو لڑائیوں میں مال غنیمت حاصل ہوتے تھے، تو مال غنیمت میں سے اللہ فرماتا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، رسول پاک کے قرابت داروں کا ہے، فقیروں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کے واسطے ہے۔ یہ اس حکم کو خمس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عشر کا حکم ہے جو فصل میں سے دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جب کھیتی میں جو کچھ بوتے ہو اس میں سے تمہیں اناج ملتا ہے، کراپس ملتا ہے، فصل حاصل کرتے ہو، تو جس دن تم اپنا فصل کاٹتے ہو اس میں سے تم اللہ کا حق دیا کرو۔ یہاں عشر کا پرسنٹیج نہیں بتایا گیا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عشر یعنی کھیتی باڑی میں سے جب آپ کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس میں سے 10واں حصہ 10% اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ ان کے مال میں سے صدقات لے لیجئے۔ جب یہ لوگ آپ کو زکوٰۃ یا کسی بھی صورت میں کچھ آفر کرتے ہیں تو آپ لے لیجئے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیجئے اور آپ ان کے مال میں برکات دیجئے۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یعنی اللہ کا مال اپنے مال میں سے نکالتا ہے، وہ شخص اپنی پاکیزگی کے واسطے کرتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کے مال میں برکات ہوتی ہے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کو دعا و برکات دیجئے، آپ ان کو دعا آسیس دیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے، ان کے لیے راحت ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یؤتی الزکوٰۃ، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے اپنے مال میں سے اس کی صلاۃ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ برکت المال فی اداء الزکوٰۃ، مال میں سے اللہ کا حق نکالنے سے مال میں برکات ہوتی ہے۔ مانع الزکوٰۃ فی النار، جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کو پاک نہیں کرتا ہے، وہ جہنم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مال میں سے اللہ کا حصہ نکال کے اس کو پاک نہیں کیا جاتا تو چاہے کتنا بھی مال اس کے پاس ہو اس میں اس کو کوئی راحت، خوشی، سکون، اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جیسے آگ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اسلام میں 2 میجر تشریحات ہیں، آپ جانتے ہیں، اہل سنت والجماعت اور اہل شیعہ۔ اہل شیعہ کی تشریح کے مطابق قرآن حکیم کے جو بھی احکامات ہیں اور اعمال ہیں ان کی تشریح ہر زمانے میں زمانے کے امام کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تشریح زمانے کے امام حالات کے مطابق کر کے اپنے مریدوں کو ان پر عمل کرواتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام کی تشریحات اور ارشادات کے مطابق زکوٰۃ، خمس، عشر، یہ تمام چیزیں دسوند میں شمار ہو جاتی ہے۔ جب ایک مومن امام کا حق دسوند مال واجبات ادا کرتا ہے اپنے حق حلال کی کمائی میں سے، تو اس میں زکوٰۃ، عشر اور خمس، یہ تمام احکامات جو قرآن میں ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔
امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1948 کی 5 فروری کو، اتفاق سے آج بھی 5 فروری ہے، دیکھ لیجئے، 5 فروری 1948 کو مولا کا یہ پیغام ایسٹ افریقہ جماعت کے واسطے تھا. All mandlis such as 5 بار سال and my spiritual children of other mandlis should not forget that the sound is the foremost of all duties, and without it there is no foundation. Just as without dua, even 2 minutes each time, there is no foundation for other prayers. تمام منڈلی والے یہ یاد رکھیں کہ دسون، یعنی وہ اس کو فراموش نہ کریں کہ دسون ہماری تمام ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جیسے کہ دعا کے بغیر بھلے 2 منٹ کے لیے بھی آپ پڑھتے ہیں، جس طرح دعا کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسی طرح دسون کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بالکل قرآن کی اسی آیت کے مطابق اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام پیر پندیات جوان مردی میں آپ کا یہ کلام جو ہے وہ مندرج ہے. مولا فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے مال یعنی آمدنی سے 10واں حصہ جو امام حاضر کا حق ہے صدق دل سے اور مکمل طور پر جدا کرتا ہے اور اپنے امام زمان کے حوالے کر دیتا ہے، اس اصول سے کہ وہ اپنی ان تمام منفعتوں یعنی اپنے تمام نفع اور آمدنیوں کے جو اسے حاصل ہوا کرتی ہیں 10 حصے کرتا ہے، اور اپنے اس رزق اور روزی کے بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ان 10 میں سے 1 حصہ امام کی ملکیت ہے جس کو حقیقی مومن جدا کر دیتا ہے، اور اس حصے کو حضرت مولانا شاہ مردان مرتضی علی علیہ السلام کے حضور میں جو حی و حاضر ہیں بلا کم و کاست پہنچا دیتا ہے. حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے تمام کاروبار، تجارت اور آمدنی و منافع کو حساب کر کے 10 یعنی 10واں حصہ مال واجبات کے طور پر اپنے امام وقت کے حضور میں پہنچا دیتا ہے، اور اگر پاک اعتقاد، سچائی اور کامل طور پر پہنچا دے تو اس کو دنیا میں فیض و برکت اور آخرت میں سعادت حاصل ہوگی. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو مال کماتے ہیں اس کو 2 مرحلوں سے گزارنا چاہیے. پہلا مرحلہ یہ کہ ہماری کمائی حق حلال کی ہو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں سے امام کا حق 10 مال واجبات نکال کر اس کو پاک و پاکیزہ کیا جا سکے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، انہیں کہہ دو کہ جو ناپاک ہے اور جو پاک ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور خواہ ناپاک چیزیں آپ کو اس کی کثرت کی وجہ سے کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. آج کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں، حلال کی کمائی کرنا، ایمانداری کی کمائی کرنا لوگوں کو بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا ادھر ادھر ہم کر لیں تو بہت زیادہ پیسہ ہمیں ہاتھ میں آ سکتا ہے. اگر ہم اپنے ایمان پہ کمپرومائز کر لے، دیانتداری پہ سودے بازی کر لے تو پھر تو پیسہ ہی پیسہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ناپاک کی کثرت، ناپاکی کی زیادتی تمہیں اچھی بھی لگتی ہو تو بھی یاد رکھنا کہ پاک اور ناپاک ایک جیسی نہیں ہے، ناپاکی اور پاکیزگی ایک جیسی نہیں ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مندو اللہ سے ڈرنا. اگر تمہیں خدا نے عقل دی ہے اور تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ سے ڈرنا، اور ناپاکی تم کو کتنی بھی اٹریکٹیو نظر آئے، کتنا بھی تم کو اس میں اٹریکشن ہو، اس کی طرف نہیں جانا. یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں ایک جیسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
حلالن طیبن، اور اللہ نے جو بھی رزق تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک، اس میں سے پہلے تو کمائی حلال کی ہو۔ مولا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ ہماری جو دنیا، آپ لوگوں کی دنیاوی زندگی ہے وہ آپ کی روحانی زندگی اور ہمارے طریقے کے اخلاقی تعلیم کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جو دنیاوی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی ہمارے مذہب اور ہمارے اخلاقی تعلیم کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے مولا نے فرمایا آپ سیدھے رہیں، سچے رہیں، برے عادتوں سے دور رہیں، and earn your living honestly، یعنی اپنی روزی ایمانداری سے کمائیں، اپنی روزی ایمانداری سے کمائیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے طریقے پہ عمل کریں، مگر اس کا مطلب صرف جماعت خانے کی حاضری ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے طریقے کے اخلاقی ضابطے پر باقاعدگی کے ساتھ اور سختی سے عمل کرنا ہے۔ ہمارے طریقے کے اخلاقی ضابطے پر، صرف جماعت خانے کی حاضری میں نہیں، طریقہ کیا کہتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس ضابطے کے اندر آپ سختی سے عمل کریں، ریگولرلی باقاعدگی سے اس پہ عمل کریں۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے حق حلال کی روزی کیوں ضروری ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ، آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں۔ ہمارا وجود جو بنتا ہے یہ وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، مگر ہر کھانے کے ہر خوراک، ہر غذا کے دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ظاہری اثر ہوتا ہے، آپ تندرستی والا کھانا کھاتے ہیں، آپ کی باڈی اچھی بنتی ہے، آپ صحت مند رہتے ہیں، مگر اس کی ایک روحانی اثرات ہے کہ وہ روزی آپ نے کیسے کمائی ہے، اس خوراک کو کس طرح تیار کیا گیا ہے۔ ان تیسا من کہتے ہیں، آپ کی جیسی خوراک ہے ویسا آپ کا دل ہے۔ آہار تے وہ وچار، آپ جو کھاتے ہیں اس کے مطابق خیال آتا ہے۔ ہمارے وجود میں ہم جو خوراک ڈالتے ہیں وہ چراغ میں ایندھن کے مطابق، ایندھن کی طرح ہے۔ جب آپ ایک لیمپ جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اس میں آپ کو فیول ڈالنا پڑتا ہے، تیل، مٹی کا تیل ڈالنا پڑتا ہے جو اس چراغ کو روشن کرے۔ اگر آپ اس میں پیور تیل ڈالیں گے تو بہت اچھی روشنی ہوگی، لیکن اگر آپ اس میں ملاوٹ والا آئل ڈالیں گے، مٹی ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے تو روشنی نہیں ہوگی، پھر اندھیرا پیدا ہوگا، ڈارکنیس پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کے ظاہری اثرات ہوتے ہیں، اس کے باطنی اثرات ہوتے ہیں، اور ہم خود بھی اپنے عام دنوں میں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہم خود بھی اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ آپ جماعت خانہ سے جرا لے کے جاتے ہیں اور بازار سے فروٹ لے کے آتے ہیں، ان دونوں میں آپ فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں نا۔ آپ جماعت خانے سے آب شفا پیتے ہیں اور گھر میں پانی، آپ بہترین مہنگے سے مہنگا منرل واٹر گھر پہ لا کے پیتے ہوں گے، کیا آپ اس کو آب شفا کے برابر سمجھتے ہیں؟ وہ آب شفا کی چھوٹی سی پیالی کی جو آپ کے پاس قدر و قیمت ہے وہ مہنگے سے مہنگے منرل بوتل کی ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیوں ہم خود ہی کیوں اتنا فرق کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے جماعت خانے کی ناندی بھی خرید کے لے جاتے ہیں، تب بھی آپ دوسرے کھانوں سے اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا ایک تقدس، ایک احترام اس کے ساتھ، وہ کیا چیز ہے احترام؟ جماعت خانے کی مہمانی سے آپ ایک فروٹ 1000 روپے کا لے لیتے ہیں، جو آپ کو باہر شاید 20 روپے کا مل جائے، وہ کس چیز کا 1000 روپیہ دے رہے ہیں؟ آپ فروٹ کا نہیں دے رہے ہیں، فروٹ کا نہیں دے رہے ہیں، اس کے جو روحانی اثرات ہے، اس کی قیمت تو نہیں ہوتی ہے، مگر ہم اس کی قدر کی طرف ہمارے جو ویلیو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پیسہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر جو دعائیں شامل ہے، اس گھر سے ہو کے یہ چیز آئی ہے، اس میں جو تقدس شامل ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں جس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کون سا لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں،
لقمے سے لقمان بنتا ہے کہتے ہیں. لقمہ کا اتنا خیال کرنا چاہیے. کوئی بھی لقمہ اپنے منہ میں ڈالے یا اپنی اولاد کے منہ میں ڈالے, 2 سوال ضرور پوچھے, ایمانداری کی کمائی کا ہے یا نہیں, اور پاک کیا ہوا ہے کہ نہیں, امام کا حق 10 مال واجبات نکالا ہے کہ نہیں. بلکہ وہ تو چھوڑیے, وہ کھانا جو مائیں اپنے پیار سے محبت سے اپنے بچوں کے لیے گھر میں پکاتی ہیں, اپنا پیار ڈال کے, بھائی کے لیے بہنیں پکاتی ہے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے پکاتی ہے, یا ایون گھر کا مرد ممبر بھی کبھی کھانا پکاتا ہے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے, اس کھانے میں اور یہ جو آپ ریسٹورانٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ کھانا کوئی آپ کے لیے پیار سے, ریسٹورانٹ میں آپ ہزاروں روپے دے کر آتے ہیں, مگر اس کو وہ کھانا انہوں نے ہمارے پیار میں نہیں بنایا ہے, انہوں نے ہمارے جیب کے پیار سے بنایا ہے, وہ اور بات ہے. ان کو ہمارے والیٹ سے, ہمارے کریڈٹ کارڈ میں انٹرسٹ ہے, باقی ان کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. ایک ماں اپنے گھر میں جو چیز اپنے بچے کے واسطے بناتی ہے اس پہ سارا پیار ڈال دیتی ہے, وہ سارا پیار ڈال دیتی ہے. اس کھانے میں اور وہ کامرشل کھانے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. آج ڈے بائی ڈے ہم باہر کے کھانے اور ٹیک اوے اور کامرشل کھانے پہ بہت ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں. اس کا بھی شاید ایک اثر ہمارے رشتوں پہ پڑا ہے کہ رشتے کمزور ہونے لگے ہیں, رشتوں کی اہمیت کم ہونے لگی ہے, لوگوں میں پیار محبت کم ہونے لگا ہے. کوئی ایک ایکسرسائز ہم 3 مہینے کے واسطے کر کے دیکھیں, تھوڑا مشکل ہے مگر ٹرائی کریں تاکہ اس کا فرق ہم محسوس کریں گے. اگر پانی کا ایک ٹب بھرا ہو, پانی کی ایک ٹینک بھری ہو, اس میں پانی گندا بھی ہو, اگر آپ ایک طرف سے اس کو ڈرین کر دیں کہ گندا پانی نکلتے جائے اور دوسری طرف سے صاف پانی ڈالتے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد گندا پانی نکل جائے گا اور سارا پانی صاف ہو جائے گا. برابر ہے. اگر ہم اپنے وجود میں انٹیک, ہمارا جو انٹیک ہے جو اپنے وجود میں ڈالتے ہیں, اس کو اگر ایک دفعہ ہم فلٹر کر ڈالیں کہ اس میں سے ناپاکی کوئی ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گی, تو گریجولی جو ٹاکسن ہے ہمارے باڈی کے اندر, جو ہمارے غلط کاریوں کی وجہ سے ہمارے روح پہ, ہمارے وجود پہ جو اثر پڑا ہے, آہستہ آہستہ وہ نکل جائے گا اور ہم اپنے اندر ایک پاکیزگی محسوس کریں گے. اگر ہم 3 مہینے کے واسطے ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بھی لقمہ اپنے منہ میں حرام کا نہ ڈالے, حرام سے میری مراد ہے جو ہم نے ایمانداری کا نہیں کمایا ہو, یقین کر لے کہ ہم نے اس کو ایمانداری سے کمایا. ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ایک بھی غلط کام نہیں کریں گے, اور جہاں تک ممکن ہو ہم پیار و محبت سے پکایا ہوا گھر کا کھانا کھائیں گے. کسی نے ہمارے لیے محبت سے پکایا ہو. دیکھیں 3 مہینے میں ہمیں اپنے اندر کتنی تبدیلی محسوس ہوگی. جماعت خانے میں جو لوگ سفرہ بناتے ہیں یا جو لوگ جراب بناتے ہیں یا جماعت خانے کے لیے چیزیں بناتے ہیں, اس میں کتنی بھاونا جاتی ہے, اس میں کتنی دعائیں جاتی ہیں, اس میں کتنے صلوات اور کتنی تسبیح جاتی ہے. ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم ہمیشہ باہر کی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ہماری خوراک, ہمارے تھاٹس جو بھی ہم اپنے وجود کے اندر ڈال رہے ہیں ان کو فلٹر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو انسان بوتا ہے وہی انسان کاٹتا ہے. اگر ہمارے وجود میں غلط چیزیں جا رہی ہے اور ہم یہ امید رکھیں کہ اندر سے اچھی چیزیں پیدا ہو تو نہیں ہوگی. میں نے صرف ہم ایک لاؤڈ تھنکنگ کر رہے تھے. آج کل ہمارا معاشرہ جو اتنا گندا ہو گیا ہے, جہاں آپ کو سچا انسان ڈھونڈنا بڑا بھاری پڑ گیا ہے, سچائی سے کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اربوں خربوں روپے گندے پیسے سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں, اربوں خربوں روپے حرام کے سوسائٹی میں پھیلے جو ہر انسان کے منہ میں جا رہا ہے.
اب ایک زمین پہ جا کے آپ کانٹے اور کانٹے بو رہے ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہیں جی اس میں سے فلاور نکل آئے ہمارے لیے، اس میں سے پھول نکل آئے، تو پھول کہاں سے آئیں گے بھائی؟ آپ جو بوئیں گے وہی تو نکلے گا۔ زمین کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، زمین کو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے ہیں، زمین کو پہ آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ گندم از گندم بروید جو ز جو، آپ گندم بوئیں گے تو گندم دے گی، جو بوئیں گے تو جو دے گی۔ از مکافات عمل غافل مشو، اعمال کے بدلے سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ گندم بوگے تو گندم نکلے گا، جو بوگے تو جو نکلے گا، جو ہم بوئیں گے وہ نکلے گا۔ کانٹا بوئیں گے تو کانٹا نکلے گا، ایمانداری بوئیں گے تو ایمانداری نکلے گی، اگر ہم نے گندگی ڈالی ہے تو گندگی نکلے گی۔ آئینہ بھی کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، زمین کبھی زمین بڑی سچی ہے۔ آپ ڈالے کچھ اور امید رکھیں کچھ اور نکلے، زمین بولے سوری بھائی میرا کام وہی دینا ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے رہ جائیں، کتنا بھی مہنگا آئینہ لے کے آپ آئے، اب یہ نہیں سمجھنا کہ مہنگا آئینہ ہوگا تو میرے شکل جیسی ہے اس سے کچھ اچھا دکھائے گا ہمیں وہ آئینہ۔ آئینہ تو وہی دکھائے گا جو بندہ جیسا سامنے کھڑا ہے، مطلب جو ہے وہی آئے گا۔ تو ہم جو کچھ ہمارا انٹیک ہے، جو ہم لے رہے ہیں، یاد رکھیے ڈونٹ بی شارٹ سائٹڈ، قریب کا نہ دیکھیں دور کا دیکھیں۔ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، لائف بہت مختصر سی ہے، کبھی ختم ہو جائے گا معلوم نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایٹرنیٹی کو سامنے رکھو، ابدیت کو سامنے رکھو، اس زندگی کو سامنے رکھو جہاں یہ اعمال اس کے بدلے ہم کو لے کے جانا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ یہ سوچا اپنے وزیروں کو کچھ درس دے، چھوٹی چھوٹی مثال ہوتی ہے مگر پیغام بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ سبق دینے کا سوچا، 3 وزیروں کو بلا کر کہا، 3 تھیلا ان کو دے دیا کہ تم جاؤ باغیچے میں، نکل جاؤ جنگلوں میں اور میرے لیے بہترین فروٹ، بہترین میوے جمع کر کے ایک تھیلا بھر کے لے آؤ۔ بولے آج بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کے پاس فروٹ کی کون سی کمی ہے جو ہمیں اس کام میں لگا دیا؟ لیکن بادشاہ سلامت کا حکم ہے، تینوں نکل پڑے۔ ایک نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کے پاس ویسے کون سے فروٹ کی کمی ہے اور اس کے پاس کون سا ایسا ٹائم ہے کہ وہ ہمارا تھیلا چیک کرے گا، اس کے پاس کون سی ایسی فرصت ہے وہ تھیلے کا سائز دیکھ کے سمجھ جائے گا ہم نے کیا جمع کیا۔ تو اس کے ہاتھ میں جو بھی گھاس پھوس آیا، بولے تھیلا بھرنا مقصد ہے، گھاس پھوس جو بھی ڈنڈی ونڈی ہاتھ میں آئے اٹھا کے اس نے جلدی سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ بادشاہ کو دور سے دکھانا ہے جی بھر کے لے آیا۔ دوسرے نے کہا بھی بادشاہ کو دیکھنے کی کہاں فرصت ہے، وہ کہاں، اس کو کھانے کی بھی کہاں اتنی ضرورت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اب وہ تھوڑی ایک ایک فروٹ کو نکال کے دیکھ رہا ہے کہ وہ پکا ہوا ہے یا گلا سڑا ہے یا اچھا ہے یا برا ہے۔ انہوں نے کچھ ڈفرینشیٹ نہیں کیا، جو بھی ہاتھ میں آیا، لیکن فروٹ جمع کیا، کچھ اچھے تھے کچھ گندے تھے کچھ سڑے ہوئے تھے، جمع کر لیا اس کو۔ تیسرا وزیر جو تھا اس کے دماغ میں بادشاہ کا ایک ہی جملہ تھا کہ میرے لیے بہترین فروٹ لے کر آؤ۔ اس نے تھوڑا ٹائم لگایا، تھوڑی محنت کی، گھومتا رہا، بہترین جو اس کو ملا اس کو چننے کے لیے اس نے ٹائم لگایا کہ بادشاہ نے کہا بہترین لے کے آؤ، میں اس کا تابعدار غلام ہوں، میرا کام ہے، وہ کھائے نہ کھائے، پسند آئے نہ آئے دوسری بات ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے بہترین مانگا ہے کہ جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے، تمہارے گھر میں جو پیارے میں پیاری چیز ہے وہ مجھے دے دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کہ میرا کام ہے بہترین سمیٹ کے لے جانا، اور وہ بہترین سمیٹ کے لے گیا۔ اور واقعی بادشاہ نے دور سے دیکھا، کسی کا بھی تھیلا اس نے کھول کے نہیں دیکھا، کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم اپنا تھیلا کھول کے دکھاؤ تم نے کیا جمع کیا ہے، لیکن بادشاہ نے سامنے ایک چھوٹا سا کام اور دے دیا کہ بھئی ان تینوں کو جو ہے 1 ہفتے کے واسطے
जेल के एक एक कोठड़ी में बंद कर दो, उनको वही कुछ खाना है जो इन्होंने अपने थैले में जमा किया है। इनको खाना पीना नहीं देना, चूंकि ये बड़े अच्छे फ्रूट्स लेकर आए हैं मेरे नाम पे, तो ये 7 दिन खाने के लिए मैं इनको देता हूं, ये इसी पे भले मजे करें, इनको 7 दिन कोई और खाना नहीं देना। आप समझ सकते हैं कि उन तीनों में से किसका क्या हाल हुआ होगा। वो जिसने बादशाह की मोहब्बत में बेहतरीन फ्रूट जमा किया है, वो खुशी खुशी चूंकि अपना ही कमाया हुआ वो खा रहा है, भले बादशाह के नाम पर, लेकिन इवेंचुअली वो खुद के लिए ही करता है। जो दसौन देता है, ज़कात देता है, इबादत करता है, कौन सा किसी और के लिए करता है। दसौन देकर क्या हम इमाम पर एहसान करते हैं? जमात खाने आकर क्या हम इमाम पर एहसान करते हैं? अपने बच्चों को स्कूल भेजकर क्या स्कूल वाले पे एहसान करते हैं? हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। हम अपनी सेहत की देखभाल करके क्या किसी डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे एहसान कर रहे हैं? हम तो अपने आप पे एहसान कर रहे हैं, अपना ही घर बना रहे हैं। तो जिसने जो जमा किया था, अब वो घास फूस वाला बेचारा हफ्ते भर घास फूस में गुजारा करता रहा। मुख्तसर मिसाल ये है कि जो बोएंगे वो काटेंगे। जो कुछ हम कर रहे हैं यहाँ, इसको सिर्फ 10 साल 20 साल 50 साल तक न देखिए, ये सिर्फ छोटा सा लाइफ का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। आगे देखें, रूह के साथ ये सब चीजें चलने वाली है, उसका फिर क्या करेंगे? उस चीज को सामने रखे। कहते हैं ना, शैतान के साथ बैठकर बिरयानी खाने से मौला के साथ बैठकर सूखी रोटी खाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपेनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा खाना खा रहे हो, मगर किसके साथ बैठ के खा रहे हो? आप भले सादा खाना खा रहे हो, मगर किसके साथ बैठ के खा रहे हो वो देखो। इसमें जो लिज्जत आएगी, उधर वो लिज्जत नहीं आएगी, क्योंकि संगत और जगह वो पूरी जगह ही कुछ और है। तो अपने आप से ये सवाल जरूर करें कि हम किस किस्म की चीज कमा रहे हैं और क्या चीज हम इमाम के हवाले कर रहे हैं, जिससे हम अपने वजूद को, अपने बातिन को तैयार करेंगे। कुरान हकीम में फरमाया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को जिंदगी कैसी गुजारी जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरे सारे मरासिम उबूदियत, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब खुदा के लिए है। जब जिंदगी मौत सब खुदा के लिए है, तो उसमें हम किसी और चीज की तरफ कैसे देखते हैं? जो अपनी जिंदगी इमाम को डेडिकेट करके गुजारता है, तो उसे कुछ और चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। गिनानों में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया। हिंदुस्तान की ट्रेडिशन के अंदर हम 10% इमाम का हक और 2.5% पीर का हक, इस तरह हम 12.5% देते हैं कि दसोन 10वीं पाती कहिए, ये 6 नर्जिन आहार कि दसोन 10वां हिस्सा है जो इमाम का हक है। 40 गुरमुखे आलिए पीरी मुरीदिनो ए 6 व्यवहार, 40वां हिस्सा यानी 2.5% आप पीर को दो, क्योंकि ये पीरी और मुरीदी के रिश्ते में मुरीद जो है वो पीर के हवाले करते हैं। मगर आज ये पीर का हक और इमाम का हक दोनों मिलाकर 12.5% हिंदुस्तान के मुरीद ज़माने के इमाम के हुजूर में पेश करते हैं। दसोन वीना दीन न जानो फल सोही न फले, मूड सुका ते ना फल सर्वे सूका ने सूका ते डारो ही डार। दसोन के बगैर दीन नहीं है, बुनियाद नहीं है। अगर जड़ें सूखी है तो शाखें, तना सब सूखा हुआ होगा। दसोन न दीदी क्रिया की दी सती हुआ अपार, दसोन कारण ऊंचो नहीं चढ़ियो तेने आवी दीदार निखोट। कि दसोन नहीं दी है, बाकी सब कुछ तुम कर रहे हो, फरमाते हैं खामी रह जाएगी और कमी रह जाएगी, इमाम के दीदार से दूर रह जाओगे। जो दसोन अदा करता है, ज़कात, इमाम अपने माल को पाको पाकीज़ा करता है ज़कात की सूरत में इमाम का हक निकाल कर, तो फरमाया गया उसमें बरकत है। और बरकत का मतलब बस कोई हर चीज़ दुनियावी मालो मता हमारी बहुत बढ़ जाए, सिर्फ वही बरकत नहीं है। बरकत यह है कि थोड़ा भी होगा मगर उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा।
اور جس میں سے برکت چلی جاتی ہے وہ کتنا بھی زیادہ ہو تو بوجھ لگتا ہے. پیسے کے بڑے بڑے تھیلے کندھے پہ اٹھا کے یہاں سے وہاں کرنے کی اگر ہماری ذمہ داری ہو تو وہ تو مزدوری ہوئی نا. آپ پیسے کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا سبزی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بات تو وہی ہے، مزدوری ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے کے تھیلے اٹھانے میں مجھے کچھ زیادہ خوشی ہو رہی ہے، وہ تو مزدوری ہی مزدوری ہے. اگر اس کو پاک و پاکیزہ نہیں کیا گیا ہے تو وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور بجائے دل میں خوشی پہنچانے کے وہ انسان کے دل میں اور رنج اور بہت زیادہ ایک جلن اور آتش قسم کی چیز جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک اچھا انسان جو دسون بھی برابر دیتا ہے پھر وہ دکھی کیوں ہوتا ہے، اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہوتا. ہم کوئی میجک اور جادو کی بات نہیں کرتے، عقل کی بات کرتے ہیں. ہمیں انکریج کیا گیا ہے کہ بھئی جو دسون دیتا ہے ان کے مال میں برکات ہوتی ہے. تینے اگن نہ باڑے، پون نہ ڈوڑے، پانی نہ بوڑے، راجا بھی دنڈ نہ دیجیے. وہ ہر قسم کی تکلیف سے آزاد رہتا ہے. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اچھا نیک انسان، دسوندی انسان، اس کو بھی مال میں نقصان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھئی دسون تو گارنٹی ہے کہ ہم کو نقصان نہیں ہوگا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں چلے جائیں اور ہمارے سامنے سے شیر آ جائے اور ہم شیر سے کہیں جی مجھے نہیں کھانا، میں ویجیٹیرین ہوں، تو کیا شیر ہم کو چھوڑ دے گا؟ ہم ویجیٹیرین ہے کہ ہم سبزی کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اس لیے شیر ہم پہ کوئی رحم کرے گا؟ کیونکہ تم ویجیٹیرین ہو، میں تو ویجیٹیرین نہیں ہوں نا، شیر تو ویجیٹیرین نہیں ہے. تو میں ویجیٹیرین ہوں، اس سے شیر کو کیا فرق پڑنے والا؟ اس کا مقصد تو انسان کو کھانا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمانہ ہم کو بخش دے گا. دسون مذہب عبادت کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دعا پڑھیں گے، جماعت خانے میں آئیں گے، دسون دیں گے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. یہ بالکل انشورنس کی طرح ہے. آپ انشورنس پالیسی لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی پالیسی آپ لیتے ہیں، دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ آپ ہماری پالیسی لیجئے آپ پہ موت نہیں آئے گی، آپ ہماری پالیسی لیجئے آپ کبھی مریں گے نہیں، آپ ہماری پالیسی خریدے آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے، آپ ہماری پالیسی خریدے آپ کے دکان پہ کبھی آگ نہیں لگے گی. ایسی گارنٹی کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. سب یہ کہتا ہے ہماری پالیسی خریدیں، جب آپ کے 100 سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کی فیملی کو ہم سپورٹ کریں گے. آپ کے ایکسیڈنٹ ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، ہم آپ کو یہ سپورٹ، یہ کوریج آپ کو ملے گا. تو مذہب بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مذہب کا سہارا لیتے ہیں تو جہاں دوسرے ایسے حالات میں دکھی ہو جاتے ہیں وہاں آپ کورڈ محسوس کریں گے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ کو ایک سہارا محسوس ہوگا، ایک ہمت محسوس ہوگا. ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم کسی بہت زبردست طاقتور ہستی کے گود میں جا کے بیٹھے ہیں جو ہمارے مشکلات میں ہمارا سہارا بنتا ہے. تو مذہب دسون ہمیں سہارا فراہم کرتا ہے، یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ بھئی دکھ اور مشکل نہیں آئے گی. وہ آنے سے یہ چیزیں ہیں جو اس مشکل میں ہمارے لیے ہمت اور ہمارے لیے سہارا بن جاتے ہیں. بعض لوگ ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پچھلے امام کا فرمان ہے، گنانوں میں ہے، قرآنی آیات ہیں، مگر حاضر امام، مولانا حاضر امام ہارڈلی کبھی دسون پہ کوئی فرمان کرتے ہیں. اب اتنے سارے مولا کے فرامین ہو رہے ہیں، اب دیکھیے ہم بھی کتنے ہوشیار، کتنے سمجھدار اور کتنے غور سے مولا کے فرمان سنتے ہیں، اور ہم غور سے دیکھتے کہ مولا دسون پہ فرمان نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے کہ بھئی مولا دسون پہ فرمان نہیں کر رہے. ہم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مولا دسون پہ فرمان نہیں کر رہے ہیں؟ بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں سے خدا نہ خواستہ ہم یہ جواب سننا چاہتے ہیں کہ ابھی دسون نہیں دیں گے تو چل جائے گا شاید، کیونکہ حضرت امام آج کل اس پہ کوئی فرمان نہیں کرتے ہیں. دیندارو،
امام زمان کو کون سی بات واضح طور پہ فرمانا، کون سی بات نہیں فرمانا، یہ امام کا اختیار ہے، امام کا اختیار ہے۔ آپ پچھلے امام کے فرمان میں اور حاضر امام کے فرمان میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ پچھلے امام آپ کو شاید ڈاکٹروں کا نام بھی بتاتے تھے، سبزیوں کا نام بھی بتاتے تھے کہ گوشت کس طرح کھانا اور ساکس پہننا، کپڑے کس طرح پہننا، کتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں مولا فرمایا کرتے تھے۔ آج مولا صرف فرماتے ہیں اپنے ہیلتھ کا کیئر کرو، ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی جاؤ، اس میں ساری باتیں آ جاتی۔ آج وہ تمام چیزیں ادارے ہم کو بتاتے ہیں، اور مولا بنیادی جملے فرماتے ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب مولا فرماتے ہیں پریکٹس یور فیتھ ریگولرلی، اپنے مذہب کی باقاعدہ پریکٹس کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے مذہب میں کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ مذہب بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ اب پریکٹس آف فیتھ میں کیا فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے؟ غائب۔ جماعت کی پریکٹس کرنا مذہب کی، اس میں سے بنیادی چیزیں نکل گئی ہیں، وہ تو بنیاد ہے، اس کو بولنے کی کیا، جس طرح میں نے کہا کہ ماں اور باپ کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں کہ ماں باپ ہے، اب پیدا ہوئے اس دن سے وہ ہے، اس کو پھر ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مذہب کی بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشن ہے۔ جب مولا فرماتے کم تو جماعت کھانا ریگولرلی، تو کیا مولا فرماتے ہیں کہ آپ ایک دروازے سے آگے دوسرے دروازے سے نکل جاؤ؟ کیا مولا یہ فرماتے ہیں؟ کم تو جماعت کھانا ریگولرلی مطلب جماعت کھانے کی ساری کارروائی کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں لکھا تو نہیں ہے کہ کم تو جماعت کھانا ریگولرلی، پھر ہے زندہ بھی بولنا، مکھی کے پاس تو وہ بھی کرنا، اور پھر دعا بھی کرانا، چھانٹا بھی لینا، نیاز بھی پینا، گنان بھی بولنا، قصیدہ بھی پڑھنا، کھڑا گنان بھی بولنا، ہے کہیں فرمان کے اندر؟ بٹ کم ٹو جماعت کھانا ریگولرلی، آ گیا نا سب کچھ۔ جب بچوں سے کہتے اسکول باقاعدگی سے جانا، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ کلاس روم کے ایک دروازے سے گھس کے دوسرے دروازے سے نکل کے گھر پہ آ جانا؟ نہیں نا۔ اسکول ریگولرلی جاؤ مطلب تعلیم ریگولرلی حاصل کرو، یہی ہے نا۔ تو اسکول ریگولرلی جانے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کو دکھاؤ، ڈائگنوز کراؤ، پرسکرپشن دکھاؤ، دوا لو اور دوا کھاؤ، یہ سب اس کے اندر شامل ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو 4 دوائیاں لکھ کے دی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دوائیوں میں بھی ہم سلیکٹیو بنے۔ ٹھیک ہے، دوا آپ نے 4 لکھ کے دی ہے، مگر 2 مجھے اچھی لگتی ہے، 2 نہیں لگتی تو میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نہیں کھائیں گے وہ آپ کا فیصلہ ہے، مگر پھر آپ کی بیماری کا جو علاج ہونا ہے اس کے لیے ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے۔ تو امام کی طرف سے جو ہمیں دین میں چیزیں پرسکرائب کی گئی ہے، یہ مرید کا اختیار نہیں ہے کہ سلیکٹیو بنے، یہ 2 تو آسان ہے میں کر ڈالوں گا، یہ میرے سے مشکل ہے یہ میں نہیں کروں گا، اس کے لیے تو زیادہ ڈاکٹر نے بولا نہیں تو میں نہیں کھاؤں گا۔ بھئی ایک دفعہ ایک چیز جو بنیاد میں آ گئی ہے سو آ گئی ہے۔ جو چیزیں مذہب کی بنیاد ہے اس بنیاد کو آپ بار بار چھیڑتے بھی نہیں ہیں، اس پہ مذہب کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، امتحان کے کمرے میں بیٹھتے ہیں، آپ سے کہہ دیا گیا یہ 6 سوال آپ کو کرنے ہیں، اب وہاں جی بھائی 2 سوال کروں گا باقی تو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نہیں کرو، آپ پھر امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کا سلیکشن نہیں ہوگا اگر آپ اپنی مرضی سے پیپر دینا چاہتے ہیں۔ تو دین کے کچھ ڈسپلن ہے، اور اس ڈسپلن کو فالو کرنے کے لیے مرید اپنی بیعت زمانے کے امام کو دیتا ہے کہ یا مولا آپ نے جو دین دیا ہے ہم اس کو ایز اٹ از قبول فرماتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں جب آپ نے ہمیں اپنا قول دیا ہے ہم بھی آپ کو قول دیتے ہیں کہ دوسری دنیا میں ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے اور ہم آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب ہم دسون آفر کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ دسون کے معاملے میں ہم کبھی کوئی کمپرومائز نہ کریں، کبھی کوئی سودے بازی نہ کریں۔ دین کا کام ہے، مذہب کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اور بار بار یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، مگر یہ مریدوں کی اپنی ذات پر ہے کہ وہ
ان پیغامات کو کس طرح سمجھتا ہے اور ان پر کس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ دسون کے حوالے سے ایک دو اور سوال ہے جو میں ذکر کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ دسون بھول چک اگر ہو گئی ہے ہم سے، ہمیں لگتا ہے، اور جس طرح ہم چاند رات کو چھانٹا لیتے ہیں عام طور پر، تو یہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ دسون میں ہم سے کوئی بھی بھول چک ہو تو ہم جب چھانٹا لیتے ہیں تو اپنی بھول چک کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ کسی نے جان بوجھ کے دسون نہیں دیا ہے تو یہ اس پر زمانے کے امام کی طرف سے اس کا ایک قرض ہے جو اس کو امام کو دینا تھا، جو اس نے نہیں دیا ہے، جو اس کو بہرحال امام کا حق جو ہے وہ پہنچا دینا چاہیے۔ دسون نیٹ آمدنی میں سے ہوتی ہے، یعنی اگر ہم سیلری ملتی ہے تو ٹیکس نکالنے کے بعد اس میں سے دسون دے۔ اگر ہمارا کاروبار ہے تو کاروبار کے متعلق جتنے اخراجات ہیں، دکان کا کرایہ ہے، دکان کی الیکٹریسٹی کے بل ہے، دکان کا ٹرانسپورٹ ہے، دکان میں دوسرے ملازم کام کرتے ہیں، یہ سارے اخراجات انکم ٹیکس مائنس کرنے کے بعد جو نیٹ انکم آپ کے پاس رہتی ہے آپ اس میں سے دسون ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہر ذریعہ آمدنی میں سے ہمیں دسون ادا کرنا ہے۔ سیلری ہے، کاروبار ہے، ہماری پراپرٹی ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے، کہیں سے ہمارا ڈپوزٹ پڑی ہوئی ہے، اس پہ ہمیں انٹرسٹ آ رہا ہے، ان سب پر سے دسون دینا لازمی ہے۔ ماں باپ اگر دسون نکال کر اپنی کمائی میں سے دسون نکال کر اولاد کو دیتے ہیں تو اولاد کو پھر دسون دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد اگر اپنی کمائی سے دسون نکال کے ماں باپ کو دیتے ہیں تو پھر ان کو پھر سے اس میں سے دسون نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد کا ماں باپ پر اور ماں باپ کا اولاد پر حق پہنچتا ہے، اور ایک ہی آمدنی سے امام مریدوں سے کبھی 2 دفعہ دسون وصول نہیں کرتے ہیں۔ اور ہماری جماعت میں آپ دیکھیں ایک دسون ہی ہے جس کے بارے میں جماعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کریں۔ باقی مرید جو بھی آفر کرتا ہے وہ مرید اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ ایک مہمانی ہے، وہ ایک آفرنگ ہے۔ جو مولا کے گھر میں وہ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں خالی ہاتھ نہ جاؤ، کوئی بھی برکت وہ دعا کرانے کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، چھانٹے کی صورت میں حاصل کرتا ہے تو نذرانہ اپنی طرف سے وہ ضرور پیش کرتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دسون کے بارے میں کوئی بھی الجھن ہو تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پوچھ لیں اور اس کا خلاصہ حاصل کر لیں، مگر یہ ہمارے طریقے کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پر مضبوطی سے قائم رہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی سلامتی اور مذہب پر ہمیں مستحکم رکھنے کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ خدا بین نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو دسون سکریت میں ہمیشہ پورا رکھے، مولا گنج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دلدار، اللہم صلی علی محمد و علی